بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 46 توبہ کرنے کے بعد۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ مل جاتا ہے اور جو نعمت بھی عطا کر دی جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اسے بہت زیادہ اور بہت بڑی نعمت تصور کرتا ہے۔ اپنی ذات کو وہ اس سے کمتر سمجھتا ہے، حقیر سے حقیر نعمت کا بھی اپنے کو مستحق نہیں سمجھتا، اور اپنے آپ کو نہ صرف ہر ابتلا و مصیبت کا اہل اور مستحق، بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی اپنی ذات کو مستوجب سمجھتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ احسان ہی کیا ہے کہ گناہ اور جرم کی مقدار کے مقابلے میں اسے کچھ بھی سزا نہیں دی، کیونکہ جرم کے مقابلے میں جس سزا کے وہ لائق تھا وہ ایسی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ ایک عاجز و کمزور بندہ، کیونکہ گناہ اگرچہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو مگر اس عظیم ترین ذات کے مقابلے میں ہے جس سے کوئی بھی بڑا نہیں، جس سے کوئی جلیل و بزرگ اور کبیر و برتر نہیں، چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کا دینے والا وہی ایک اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس کا مقابلہ کس قدر قبیح، شنیع اور ناجائز ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، مومن اور کافر، اپنے عظماء، اجلاء اور سرداروں کا مقابلہ ایک قبیح ترین حرکت سمجھتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ وہی آدمی کرتا ہے جو سب سے زیادہ رذیل ہوتا ہے، جس میں جوہر مروت نام کو نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ اگر ذلیل ترین حرکت ہے تو پھر اس ذات کا مقابلہ کس قدر رذیل و ذلیل حرکت ہوگی جو سب سے بڑی، سب سے زیادہ با اختیار اور زمین و آسمانوں کی مالک، حاکم اور سلطان اور معبود ہے۔ اگر اس کی رحمت اس کے غضب پر، اس کی مغفرت اس کی عقوبت پر غالب نہ آتی تو ساری زمین زلزلوں سے پاش پاش ہو جاتی۔ اگر حلم و بردباری اور مغفرت و بخشش نہ ہوتی تو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فاطر 41۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنی جگہ سے ٹل جائیں، تو پھر اس کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انہیں تھام سکے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، ان پر غور کیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء میں سے ان دو ناموں کا ذکر فرمایا ہے اور آیت کو ان دو پر ختم کیا ہے کہ وہ حلیم اور غفور ہے۔ سوچئے کہ اللہ کے کیا کیا راز اس میں مضمر اور پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مجرموں اور گناہ گاروں کے ساتھ حلم و بردباری اور مغفرت و درگزر سے کام نہ لیتا تو آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ چنانچہ سورہ مریم میں کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ مریم 90۔ جس کی وجہ سے عجب نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ صرف ایک گناہ کی پاداش میں اللہ نے ہمارے والدین آدم و حوا علیہم السلام کو جنت سے باہر کر دیا، اور صرف ایک ہی گناہ اور ایک ہی بات کی خلاف ورزی کی پاداش میں ابلیس کو راندہ درگاہ عالم ملکوت سے خارج
اور آسمانوں سے نکال باہر کیا۔ لیکن پھر بھی ہم احمقوں کا حال وہی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے، نُسَلِّ الذُّنُوبَ إِلَى الذُّنُوبِ وَنَرْتَجِی دَرَّجَ الْجَنَانَ الَّذِی النَّعِیمُ الْخَالِدُ۔ ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ نعمت لازوال کے ساتھ جنت ملے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَخْرَجَ الْأَبْوَیْنِ مِنْ مَلَکُوتِهَا الْأَعْلَىٰ بِذَنبٍ وَاحِدٍ۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین کو اللہ نے صرف ایک گناہ کی بنا پر اپنے عالم ملکوت سے نکال باہر کیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد قبل گناہ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، جو درجہ اسے پہلے حاصل تھا اس سے بھی بلند تر مقام پر جا پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس کی ہمت توڑ دیتا ہے، جس سے اس کے تمام عزائم اور ارادے پست ہو جاتے ہیں اور قلب کی صحت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ توبہ بھی اگلی صحت تک پہنچنے میں اس کی امداد نہیں کرتی، اس لیے وہ اپنے فوت شدہ درجے کو بھی پھر حاصل نہیں کر سکتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض زائل ہو جاتا ہے اور اسے وہی صحت حاصل ہو جاتی ہے جو پہلے حاصل تھی۔ اب وہ اسی کے مثل عمل کرنے لگتا ہے اور اپنے اصل درجے کو پا لیتا ہے، لیکن یہ تمام باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان کا تنزل و انحطاط گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہوا ہو۔ یہ تنزل و انحطاط اگر کسی ایسے امر کی وجہ سے ہے جو اصل ایمان میں خلل انداز ہے، مثلاً تنزل شکوک و شبہات اور ریب و تردد اور نفاق وغیرہ کی وجہ سے ہے، تو اس کا تعارف نئے سرے سے ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کی ترقی کی کوئی امید نہیں۔ فصل 47 اللہ کی ہر مخلوق معاصی کی مخالفت میں۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ خدا کی ہر مخلوق گناہ گار کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتی ہے۔ شیاطین بھی جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اور اسے ایذا اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور ایسی چیزوں اور باتوں سے اسے غافل کر دیتے ہیں جن سے اس کی مصلحتیں وابستہ ہوتی ہیں اور جنہیں فراموش کرنے سے اسے سخت سے سخت نقصان پہنچتا ہے۔ شیاطین اس پر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے زبردستی دھکیل کر لے جاتے ہیں۔ نیز انسانی شیاطین بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اسے ہر ممکن ایذا دینے اور تکلیفیں پہنچانے لگتے ہیں۔ اس کے گھر کے لوگ، خدام، نوکر چاکر، اس کی اولاد اور پڑوسی سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیوانات اور چوپائے بھی اس کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلاف میں بھی بعض بزرگوں نے کہا ہے، انی لعاصی اللہ فاعرف ذلک فی خلق امرأتی و دابتی۔ جب مجھ سے خدا کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی اور سواری کے جانوروں تک میں محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح حکام اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں اور عدل اور انصاف کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر پوری حدود جاری کرتے ہیں اور سخت ترین سزائیں دیتے ہیں۔ خود اس کا نفس بھی اس کے خلاف جری ہو جاتا ہے جو شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے مشکلات اور دشواریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسے اس قدر مجبور اور بے دست و پا کر دیتا ہے کہ اگر کبھی وہ نیکی کا ارادہ بھی کرے تو نفس سرکشی کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا، اسے خواہ مخواہ گھسیٹ کر اسی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کی ہلاکت و تباہی کے سارے سامان جمع ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں اور کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ طاعت الہی اور عبادت خداوندی رب العالمین کا ایک مستحکم و مضبوط قلعہ ہے۔ اس میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے اسے کامل امن مل جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکل آتا ہے اس پر ڈاکو اور راہزن وغیرہ حملہ کر دیتے ہیں۔ معاصی اور گناہ جس قسم کے اور جس درجے کے ہوں گے، اسی قسم کی اور اسی درجے کی آفتیں اس پر حملہ آور ہوں گی جنہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ذکر الہی، طاعت خداوندی، صدقہ، خیرات، جو ہلاک و ہدایت و تلقین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
ایسی زبردست اور مقدس چیزیں ہیں کہ وہ بندے کی حفاظت اسی طرح کرتی ہیں جس طرح انسان کی قوت آنے والے یا آئے ہوئے مرض کی مقاومت اور مدافعت کرتی رہتی ہے۔ یہ قوت اگر ختم ہو جائے تو مرض پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے اور بالآخر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ آدمی کے لیے وہ قوت ضروری ہے جو دفاع کر سکے، کیونکہ نیکیوں اور گناہوں کے نتائج ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں۔ جو غالب آ جاتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے۔ اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے، اور ایمان نام ہے قول و عمل کا۔ جس قدر قوت ایمانی زیادہ ہوگی، قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی۔ واللہ المستعان۔ فصل 48 گناہ، قلب اور نفس مطمئنہ۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ بندے کے معاد و معاش کی ضروریات میں خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر انسان اس امر کا سخت محتاج ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے معاد و معاش، آخرت اور دنیا کے مفادات و نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ گناہ اس معرفت اور سمجھ سے انسان کو قطعاً محروم کر دیتے ہیں۔ ان امور کی تفصیل سب سے زیادہ وہی جان سکتا ہے جو معاد و معاش کی معرفت رکھتا ہو۔ سب سے زیادہ قوی، عقل مند اور زیرک وہی ہے جو اپنے نفس اور ارادہ پر غالب اور حاوی ہو، اور اپنے ارادے کو اسی جگہ استعمال کرے جہاں اسے نفع مل سکے، اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اسے نقصان پہنچتا ہو۔ اور اس بارے میں لوگوں کی ہمتیں، معرفت اور ادراک، مقامات اور منزلیں مختلف اور متفاوت ہیں۔ سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سعادت و شقاوت کے اسباب کی پوری معرفت رکھتا ہو، اور سب سے بڑا دانش مند اور زیرک اور راز آگاہ وہ ہے جو شقاوت کے مقابلے میں سعادت کو ترجیح دے، اور وہ شخص بڑا ہی بے وقوف اور احمق ہے جو سعادت کے مقابلے میں شقاوت کو ترجیح دے۔ انسان کو اس علم کی تحصیل میں جن امور کی ضرورت ہے، ان میں معاصی اور گناہ اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ انسان اپنی آخرت کے اعلیٰ و اشرف اور دائمی حصے کو دنیا کے خسیس، ادنیٰ، فانی اور منقطع ہونے والے حصے کے عوض ضائع کر دیتا ہے۔ معاصی اس علم کی تحصیل و تکمیل کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں جو امور انسان کے لیے مفید، بہتر اور نفع بخش ہوتے ہیں ان کی مشغولیت سے باز رکھتے ہیں۔ انسان جب کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس سے گلو خلاصی کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو گناہگار انسان کا قلب، اس کا نفس اور اس کے اعضاء اور جوارح اس کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔ اس کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جس کے پاس تلوار موجود ہو مگر نیام میں پڑی زنگ خوردہ ہو چکی ہو۔ مالک اس سے کام لینا چاہتا ہے لیکن زنگ نے اسے ایسا پکڑ لیا ہے کہ نیام سے نکل ہی نہیں سکتی۔ ایسی حالت میں اس کا دشمن اس کے سر پر آ جاتا ہے اور اسے قتل کر دینا چاہتا ہے۔ وہ اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، لیکن وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی، اور دشمن وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ انسان کے قلب کی بھی یہی حالت ہے۔ گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، معاصی سے وہ اپاہج جیسا ہو جاتا ہے۔ اسے جب دشمن سے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی سے جنگ کرتا ہے تو قلب اور قلب کی طاقت ہی کے ذریعے جنگ کرتا ہے، قلب کی قوت ہی سے حملہ کرتا ہے، قلب ہی کی طاقت سے اقدام کرتا ہے۔ جسم اور جسم کے اعضاء تو قلب کے تابع ہوتے ہیں، اور جب قلب کے پاس جو جسم اور جوارح کا بادشاہ ہے قوت و طاقت نہ ہو تو وہ مدافعت ہی کیا کر سکتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ بادشاہ ہی سرے سے نہ ہو تو انجام کیا ہوگا؟ جو حال قلب کا ہے وہی حال نفس کا ہے۔ نفس شہوات و خواہشات، معاصی اور گناہوں کی وجہ سے خبیث و ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کے تمام قوا ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں نفس سے مراد نفس مطمئنہ، کیونکہ نفس امارہ تو شہوات و خواہشات اور گناہوں سے اور زیادہ قوی، مضبوط، دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امارہ
قوی و طاقتور ہو جائے تو نفس مطمئنہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف نفس امارہ کی فرمانروائی قائم ہو جاتی ہے۔ نفس مطمئنہ اس طرح موت کے گھاٹ اتر جائے تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی توقع نہیں رہتی۔ سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا میں مر چکا اور برزخ میں بھی مر چکا، اور اب اسے آخرت میں بھی کوئی زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اس کی قسمت اور نصیب میں صرف آلام و مصائب اور تکالیف و اذیات ہی کی زندگی ہے اور بس۔ مقصد یہ ہے کہ ایک گناہگار آدمی جب کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پیر اس سے بے وفائی کرتے ہیں، اور ان امور میں جو اس کے حق میں مفید اور نفع بخش ہوتے ہیں خیانت کرتے ہیں۔ توکل علی اللہ سے اس کا قلب گریز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بھاگتا ہے۔ کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوتی۔ وہ بارگاہ الہی میں تضرع اور زاری نہیں کر سکتا۔ اس کے حضور میں جو تزلزل و انکسار کرنا چاہیے نہیں کر سکتا۔ ذکر الہی میں اس کی زبان اس کی موافقت سے گریز کرتی ہے، اور اگر وہ زبان سے اللہ کو یاد بھی کر لیتا ہے تو قلب کی جمعیت مفقود ہو جاتی ہے۔ قلب و زبان یکسو نہیں ہوتے کہ ذکر لسانی قلب پر اثر انداز ہو، اور وہ کلمہ جو اس کے ذکر اور ورد میں زبان پر جاری ہوتا ہے اس میں بھی قلب و زبان یکسو نہیں ہوتے، بلکہ زبان ذکر الہی یا دعا میں مصروف ہوتی ہے تو اس کا قلب یکسر اس سے غافل اور بے خبر ہوتا ہے اور اس سے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے۔ اعضاء و جوارح کے ذریعے اگر وہ قلب کی اعانت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مصیبتیں دور ہوں تو قلب اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ اس قسم کی تمام باتیں معاصی اور گناہوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ ہے جس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے۔ اس لشکر سے وہ دشمنوں کی پوری طرح مدافعت کر سکتا ہے، لیکن اس نے اسے بیکار کر رکھا ہے۔ خوراک، پوشاک اور لشکر کی دوسری ضروریات پوری نہ کر کے اس نے اسے کمزور بنا رکھا ہے، اور عین اس وقت جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے اس لشکر سے وہ دشمن کی مدافعت کرنا چاہتا ہے۔ بتائیے یہ کمزور لشکر کس طرح دشمن کی مدافعت کرے گا؟ یہ تو معاصی اور گناہوں کا ایک پہلو ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک، درد انگیز، تلخ ترین ایک اور پہلو ہے، اور وہ یہ کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہ الہی کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے اور حالت نزاع اس پر طاری ہوتی ہے تو اس کا قلب اور زبان دونوں اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ بسا اوقات اس کی زبان پر کلمہ شہادت تک جاری نہیں ہوتا۔ اس کا مشاہدہ اکثر لوگ کر چکے ہیں۔ بعض لوگوں کو حالت نزاع میں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ان کی زبان سے نکلا آہ آہ، مجھ میں یہ کہنے کی قدرت نہیں ہے۔ کسی سے کہا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ تو اس کے منہ سے نکلا شاہ اور رخ تم سے بازی لے گئے۔ شاہ اور رخ شطرنج کے دو مہروں کے نام ہیں۔ کہنے والا شطرنج کھیلنے کا عادی تھا۔ نزاع کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کی گئی تو اس کے منہ سے بجائے کلمہ شہادت کے شاہ اور رخ کے نام جاری ہو گئے۔ کسی سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس کی زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا یا ربا قائلۃ یوما وقد تعبت این الطریق الی الحمام من جاب۔ اے وہ کہ ایک دن تھکان سے چور چور تھی اور کہہ رہی تھی کہ حمام من جانب کا راستہ کدھر ہے، اور یہ شعر پڑھتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ کسی سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہنا شروع کر دیا تا دہنا دہن، یعنی گانے کا ساز درست کرنے لگا۔ پھر کہنے لگا کہ تم مجھے کیا تلقین کر رہے ہو، اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور دنیا کا تو کوئی گناہ میں ترک نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ کسی دوسرے سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی نماز پڑھی ہو۔ اس کے بعد اس نے جان دے دی۔ ایک اور آدمی سے یہی کہا گیا تو اس نے کہا جو تو کہتا ہے اس سے میں انکار کرتا ہوں، میں ہرگز نہیں کہوں گا۔
اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ کسی اور سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا، میں یہ کہنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن زبان رک جاتی ہے۔ ایک شخص نے بعض پیشہ ور گداگروں کا حال مجھ سے بیان کیا کہ فلاں کی موت کے وقت میں اس کے پاس تھا۔ عین نزا کے وقت اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے، اللہ کے نام پر ایک پیسہ، اللہ کے نام پر ایک پیسہ، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ ایک تاجر نے اپنے ایک قرابت دار کی حالت بیان کی کہ لوگوں نے اسے کہا لا الہ الا اللہ کہو تو اس کے منہ سے یہ کلمات نکلنے لگے، یہ ٹکڑا سب سے ارزاں ہے، یہ خریدو، بہت اچھا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ سبحان اللہ، ذات الہی بڑی پاک ذات ہے۔ اس قسم کے واقعات تو لوگوں نے بے شمار اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ مرنے والوں کے وہ حالات جو ہم سے پوشیدہ ہیں ان واقعات سے کہیں زیادہ دردناک ہیں۔ انسان جب حضور ذہن، قوت دماغ اور قوت ادراک کے زمانے میں شیطان کو اپنے اوپر قابض اور مسلط کر لیتا ہے تو شیطان جدھر سے چاہتا ہے اسے گھسیٹ کر لے جاتا ہے، ذکر الہی سے اسے غافل اور بے خبر کر دیتا ہے، اس کی زبان کو اس کے ذکر سے معطل کر دیتا ہے اور خود اسی کے اعضاء کو اس کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو اس وقت جب اس کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، نزاع کی تکالیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے، شیطان پوری قوت سے اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے آ دھمکتا ہے تاکہ اس سے انتقام لے، کیونکہ یہ بندے کا آخری عمل ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان پوری قوت سے آراستہ ہوتا ہے اور یہ خود اس وقت کمزور، ضعیف، نحیف اور ہر قسم کی طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بتائیے کہ اس وقت اسے کون بچا سکتا ہے؟ اس حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہی ایمان قائم اور ثابت رکھتا ہے، اور بس۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ابراہیم 27۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی پکی بات پر یعنی کلمہ توحید کی برکت سے اللہ دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ نافرمان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ شخص جس کا قلب ذکر الہی سے ہمیشہ غافل رہا، خواہشات کے پیچھے مارا پھرا، اللہ کے احکام کو ٹھکراتا رہا، اسے خاتمہ بالخیر کی توفیق کیوں کر میسر آ سکتی ہے؟ جس کا قلب اللہ سے دور، اللہ سے غافل، خواہشات کا پیرو، شہوات کا پرستار ہو، جس کی زبان ذکر الہی سے نا آشنا، ہاتھ پیر طاعت الہی سے معطل، اور جس کا سارا وقت معصیت الہی میں صرف ہوا ہو، اسے حسن خاتمہ کی توفیق کیوں کر حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر! سوء خاتمہ کے خوف سے تو بڑے بڑے متقی، پرہیزگار لرز اٹھتے ہیں، اور یہاں یہ حال ہے کہ گناہ گار، ظالم، ستمگار اور جفا پیشہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر امیدیں باندھ رہے ہیں۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم۔ القلم 39-40۔ یا تم نے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیں گی کہ تم جس چیز کی فرمائش کرو گے وہی تمہارے سامنے موجود کر دی جائے گی۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے۔ کسی شاعر نے اس حقیقت کو کس قدر واضح کیا ہے۔ یا آمنا من قبیح الفعل یصنعہ هل اتاک تواقیہ ام انت تملکہ۔ اے اپنی بدکاریوں پر مامون ہو کر بیٹھنے والے، کیا تیرے پاس حکم آ چکا ہے یا خود تجھے خدائی قوت حاصل ہے؟ جمعت شیئین امنا واتبع ہوا ھذا واحدہما وفی المرء تہلکہ۔ تو نے دو چیزیں جمع کر رکھی ہیں، بے خوفی اور اتباع خواہشات، اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز بھی ہو تو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ والمحسنون علی درب المخاوف قد ثاروا وذلک درب لست تسلک۔
نیکیاں کرنے والے تو خوف الہی کے کوچے میں چلتے رہتے ہیں، اور یہ کوچہ وہ ہے جس میں تو نے قدم ہی نہیں رکھا۔ فرطت فی الزرع وقت البذر من صفحہ فکیف عند حصاد الناس تدرکو۔ تو نے بیج ڈالنے کے وقت کھیتی میں اپنی حماقت سے کوتاہی کی، لوگ کھیتی کاٹیں گے اس وقت تو کیا پائے گا؟ ھذا وأعجب شیء منک زہدک فی دار البقاء بعیش سوف تترکو۔ یہ تو تیری عجیب حرکت ہے کہ دنیا کی فانی زندگی کے عوض دار البقاء چھوڑ بیٹھا ہے۔ من الصفیح اذن باللہ انت ام مغبون فی البیع غبنا سوف تدرکو۔ اس وقت بیوقوف کون؟ قسم خدا کی تو یا پھر اپنے سودے میں ایسا دھوکہ کھا رہا ہے کہ عنقریب دیکھ لے گا۔